السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی لیجنڈری پرسنالٹی ہے جو کہ ایکٹر ہیں، کمپوزر ہیں، سنگر ہیں، سانگ رائٹر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، سوشل ورکر ہیں. اور ان کی اگر بات کریں تو یہ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہالی ووڈ کی فلمز میں بھی بہت کام کیا ہے. اور یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور ان کی آرٹ کے حوالے سے خدمات کی کیا بات کریں، کیونکہ یہ جو ہیں پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں. اور ان کی امیزنگ بات کیا ہے کہ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی سے اپنا انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا، اور پھر اسی یونیورسٹی میں انہوں نے فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ نہ صرف اسٹیبلش کیا بلکہ اس کو ہیڈ بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آرٹسٹ تو تھے ہی بڑے، اور انہوں نے جو ہے آرٹسٹ کے لیے جو ہے ایک ایسوسیشن اس کی بنیاد رکھی، اس کی چیئر پرسن بھی رہے. تو آج کے ہمارے اسٹار ون اینڈ اونلی جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، میں تو آج پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس شو سے، اس پلیٹ فارم سے ہمیں آج آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں خود پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ مجھے پہلا چانس پی ٹی وی نہیں دیا. میں جو کچھ ہوں میرا خیال ہے کہ خاصیت تک پی ٹی وی کی بدولت ہوں. سر، یہ تو آپ کی بڑی بات ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے جھکا ہوا درخت ہی جو ہے نا ہمیشہ پھل دیتا ہے. اور آپ کی خدمات کی، کیونکہ میں نے جتنا بھی دیکھا، جتنا بھی پڑھا، جتنا بھی سمجھا، ایک جو چیز میں نے جو فیل کیا، آپ آرٹسٹ بھی ہیں، کیونکہ آپ نے ہر چیز میں، ہر کام میں، چاہے ایکٹنگ ہو، پینٹنگ ہو، سنگنگ ہو، آپ نے اپنی آزادی کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا، شیئر کیا. فریڈم آف ایکسپریشن کی میں بات کر لوں، کیونکہ میں آپ کی پرسنالٹی دیکھتی ہوں، آزاد دیکھتی ہوں، سکون میں دیکھتی ہوں. اور آپ بالکل صحیح پروفیشن، آپ نے خود لڑ کے ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے، لڑ کے آپ اس پروفیشن میں آئے. تو کس طرح سے ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ دراصل یہ تمام جو اصناف ہیں آرٹ کی، چاہے وہ ویژول آرٹس کے اصناف ہو یا پرفارمنگ آرٹس کی، انٹر ریلیٹڈ ہیں. بنیادی مقصد ان تمام اصناف کا یہ ہے کہ آپ یہ اظہار کے ذرائع ہیں. اظہار کس چیز کا آپ کرتے ہیں؟ زندگی کا. زندگی سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے، پرکھا ہوتا ہے، اور ایک ایسے لیول پہ آپ پہنچے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی، تو پھر آپ اس کا اظہار شروع کر دیتے ہیں اور شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے زندگی کے بارے میں، اپنے گرد و پیش کے بارے میں، وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے لیے ذرائع جو ہے وہ پینٹنگ بھی ہے، اسکلپچر بھی ہے، فلم بھی ہے، میوزک بھی ہے، تحریر بھی ہے، بہت کچھ ہے. اچھا جمال صاحب، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ سے اگر میں سفر میں دیکھوں اتنا آسان نہیں رہا ایک آرٹسٹ کے لیے. ابھی تو چلیں ہم آزادی کے ساتھ سانس بھی لے لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، لڑ بھی، سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، لیکن آپ کا جو سفر تھا کافی مشکلات تھا. ماشاءاللہ کا بھی ایک ٹائم تھا، پھر ایک اوبویس سی بات ہے، ایک سوچ طبقہ بھی کہیں نہ کہیں حاوی ہوتا ہے دین کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے. تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ ذرا مشکل، آپ نے ایک منزل طے کی ہو، ماشاءاللہ اس میں آپ جو ہے کامیاب بھی رہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشنز تھے. آپ کے والد سے آپ کو ڈاکٹر، آپ نے خود جو جھوٹ بھی بول دیا تھا کہ بھائی آپ کا نام نہیں آیا. پھر آپ نے سوچا کہ میں جو ہے پولیس آفیسر بن جاتا ہوں. لیکن ایک یہ بھی چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ساری چیزیں، لیکن ایک مشکل راستہ سفر ابھی، کیونکہ سب کی عزت ہوتی ہے، لیکن اس وقت کی بات یہ عجیب پیراڈاکس ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا اور خدا نے صلاحیت دی تھی کہ میں ڈرا کر سکتا تھا اور شکلیں بالکل ہو بہو بنا سکتا تھا بہت چھوٹی عمر میں، تو گھر کی طرف سے مجھے یہ تاثر ملا کہ میں آرٹسٹ ہوں، باور کرایا گیا اور میں مان گیا اور میں سیریسلی پرسو کرنے لگا. لیکن میٹرک کے بعد مجھے ایک شوق لگا جب میں نے اظہار کیا کہ میں نیشنل کالج آف آرٹس جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے والد صاحب نے منع کیا کہ نہیں ڈاکٹر بنو، اور پھر مجھے کنونس کیا طرح سے کہ جی دکھی انسانیت کی خدمت وغیرہ وغیرہ آپ نے وغیرہ. کہا میں مدر ٹریسا، مجھے پتہ چلا میرے اندر مدر ٹریسا نہیں ہے. تو وہ مجھے مجبوراً ایف ایس سی میڈیکل سبجیکٹ، پری میڈیکل سبجیکٹس رکھنے پڑے، لیکن میں نے جان چھڑائی. اور اس بیچ میوزک میں نے سیکھنا شروع کیا چھپ چھپ کے. پھر ٹیلی ویژن پہ آیا، پی ٹی وی کوئٹہ جب اسٹیبلش ہوا تو ایز اے سنگر میں انٹروڈیوس ہوا. میں نے پہلا پروگرام ہی کیا تھا، اس کے بعد ڈرامے والے پیچھے پڑے کہ ایکٹنگ کرے. میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، انکار کرتا رہا. پھر مجبوراً ہاں کرنی پڑی اور ایک ڈرامہ کیا، دوسرا کیا. پہلے ڈرامے میں تو مجھے لگا کہ مجھے بالکل نہیں کرنا چاہیے. بعد میں بڑے عرصے بعد قاسم جلالی صاحب خدا بخشے، وہ کوئٹہ ٹرانسفر ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ میں نے پہلا ڈرامہ کیا 1985 میں، بڑے عرصے بعد.
نقاب سنگ, اور اس کا مجھے مزہ آیا, ان کو بھی اچھا لگا. پھر نیکسٹ ڈرامہ میں نے جلالی صاحب کے ساتھ کوہکن کیا, جو میں نے خود لکھا تھا, اور اس ڈرامے کی وجہ سے وہ جلالی صاحب نے بڑا اچھا پروڈیوس کیا تھا, ان کو ایوارڈ بھی ملا بیسٹ لانگ پلے پہ. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا. واقعی آسان نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ میں کلیئر تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے, لہٰذا یہ کیا. اور وہ پولیس کی نوکری کا جو آپ نے ذکر کیا, وہ بھی ایسے کہ بھٹو کا زمانہ تھا اور بلوچستان کو کوئی 12 سیٹس ڈائریکٹ ڈی ایس پی کی آفر ہوئی تھی. تو میرے جتنے کلاس فیلوز تھے, ہم مل جل کے ہی طے کرتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں ماسٹر کر چکا تھا, تو ہم نے صلاح کی کہ اپلائی کر دیتے ہیں. گھر جب میں نے والد صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پولیس کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ خود پولیس آفیسر رہ چکے تھے, بڑے نامی گرامی. تو میں نے کہا میں کیا کروں, کچھ تو آپ نے این سی اے جانے سے روکا. تو کہنے لگے کہ تم کیا کرو گے, رشوت لوگے؟ میں نے کہا نہیں, آپ نے بھی کبھی نہیں لیے. کہتے نہیں, مت پولیس جوائن مت کرو, کیونکہ میں نے 30 سال گزارے ہیں, اور یقین مانو کہ میں ایک ایک دن کو یعنی اب بھی جب یاد کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو این سی اے جاؤ, لیکن یہ مت کرو. یہ وہ شخص کہہ رہے تھے کہ وہ ایک فون اگر کرتے تو میں شاید وہ اپنے 12 دوستوں میں سب سے پہلا ڈی ایس پی بن چکا ہوتا ہے. لیکن میں تو صرف ایک ڈیویشن کے طور پہ کہ ذرا کچھ تو کیا جائے, صرف ٹیلی ویژن چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ. تو اس طرح سے مجھے این سی اے جانے کا موقع ملا, اور اس کے بعد سفر آسان ہو گیا. اچھا, آپ کی آرٹ کی بات کریں, جس طرح سے آپ نے کہا آرٹ جو ہے اٹس ناٹ جسٹ اے کلرز, ایک میسیج ہوتا ہے, چیز ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کس طرف زیادہ دھیان, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم, ایک آرٹسٹ کین آبزرور بھی ہوتا ہے, بہت ساری معاشرے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھائی کو بھی, برائی کو بھی, دکھ تکلیف. تو آپ کو کیا چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں پہ آرٹ دکھاؤں؟ اور کلچر انسان کو سینسٹائز کر دیتا ہے. وہ ایک ایسی انگیجمنٹ میں انسان کو ڈالتا ہے اپنے زندگی کے ساتھ اور گرد و پیش کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, جو بہت انٹیمیٹ ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو ایک طرف کریٹیو ہوتا ہے, دوسری طرف کرٹیکل ہوتا ہے. یہ جو ایک ڈائلیکٹک ہے نا, کریٹیو اور کرٹیکل ہونے کی اور انٹیمیٹ ہونے کی, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں انٹیمیٹلی انفارم ہونے لگتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کون, خود جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہ زمین, اس زمین پہ کلچرل ہیریٹیج کی کہانی کتنی پرانی ہے, انسان کیسے بستے تھے اور کیا کچھ گزر چکا ہے, اور اس زمین کے جو ثمرات ہیں وہ کیا ہیں, پوٹینشل کیا ہے, مشکلات کیا ہیں. تو آپ کی نظر ہر طرف ہوتی ہے, یعنی آپ کرٹیکلی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں زندگی کو. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھے ڈیسیجنز کر سکیں. یعنی آرٹ اور کلچر اس انٹیمیٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے جس میں وہ آپ کو ڈالتا ہے, آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ انفارمڈ ڈیسیجنز لے سکیں, اور جو مخلوق خدا ہے ان کے لیے زحمت بنے. اس کی بجائے وہ آپ کو رحمت بنا دیتا ہے, اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے, تھوڑا بہت جو بھی علم ہے وہ شیئر کریں, سخی ہو جائیں. اگر آپ آزاد ہیں, سخی ہیں اور بریو ہیں, تو پھر آپ بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلا ہو. اچھا, آپ کی تو آرٹ آپ کو اتنا بہادر بنا دیتا ہے. آپ نے تھیٹر بھی کیا ہے, اس تھیٹر کو بھی انجوائے کیا, تو تھیٹر کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا چیزوں میں, تھیٹر میں بھی, ابھی ہمارے ہاں تھیٹر میں بھی کام ہو تھیٹر رہا ہے. میں نے شروع کیا ضیاء الحق کے زمانے میں, اور وہ ہمارا تھیٹر جو تھا وہ پروٹیسٹ کا تھیٹر تھا. اس لیے میرا آرٹ جو ہے وہ ریزسٹنس والا آرٹ ہے, چاہے میں ڈرامہ کر رہا ہوں یا تھیٹر کر رہا ہوں یا پینٹ کر رہا ہوں. تو تھیٹر میں نے بہت انجوائے کیا, اس لیے کہ تھیٹر لائیو ہے, اور اس میں آپ جب سامنے لوگ آپ کو ریسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایک ایکویژن قائم ہوتی ہے, تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے, ایک نشہ سا چڑھ جاتا ہے, اور مکالمہ چل رہا ہوتا ہے نا, ڈائلاگ, آپ ڈائریکٹ بات, جیسے ہم بات کر رہے ہیں. تھیٹر بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ آڈینس سے مخاطب ہوتے ہیں, آپ کا ایک ایک جسچر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. شاہ صاحب, ہم چاہیں گے وہ جو مشکل تھیٹر آپ نے کیا تھا اس کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں, جب آپ کو پولیس لے گئی تھی اور رات کے اندھیرے میں چھوڑ دیا تھا, کیونکہ
اس میں بھی آپ کی وہ بہت ایک تھیٹر نہیں تھا, وہ پروٹیسٹ تھا. وہ نیشنل کالج آف آرٹس میں جب میں پڑھ رہا تھا تو 1981 کی بات ہے کہ کچھ ایک تنظیم نے نیشنل کالج آف آرٹس پہ قابض ہونے کی کوشش کی, تو ہم نے رجسٹ کیا. یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور ایک خاص تنظیم اس وقت بڑی بہت زیادہ یعنی حاوی تھی حکومت وقت کی وجہ سے. تو ہم نے ان کو رجسٹ کیا, لڑائی بھی ہوئے, جھگڑے بھی ہوئے اور پھر پروٹیسٹ بھی ہوئے. انہوں نے ہمارے ایک دو لڑکوں کو ذرا زخمی کیا تھا, تو ہم نے بدلے بھی لیے اور پھر بعد میں پروٹیسٹ بھی کیا کہ ان کو نکال دیں. اور جب بات نہیں مانی گئی تو ہم ہنگر سٹرائک پہ چلے گئے. 4 میں تھا اور 3 اور تھے. 2 دن ہنگر سٹرائک رہی. دوسرے دن شام کو پولیس اٹھا کے لے گئی, تھانے میں بند کر دیا. 12 بجے کے بعد وہ ہمیں ایک بختر بند گاڑی میں بٹھا کے لے گئی, گھماتی رہی. کوئی میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے گھماتی رہی پولیس ہمیں. اور ایک جگہ گاڑی رکی, گاڑی کے دروازے کھلے, پولیس والوں نے رائفلز لوڈ کی اور کرخت آوازوں میں کاشن کے اترے, اٹینشن, ہم اٹینشن ہو گئے. پھر کہا رائٹ ٹرن, ہم رائٹ ٹرن ہو گئے. رائٹ ٹرن کہنے کے بعد کہنے لگے کہ سیدھے وہ سامنے ایک ٹرک کھڑا ہے آرمی کا, کوئک مارچ, کسی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے. اور پھر وہ رائفلوں کو لوڈ یا ان لوڈ کرنے والا سلسلہ, آوازیں آنے لگی. ہم روانہ ہوئے. ابھی آدھا فاصلہ ہم نے طے کیا تھا, کوئی 150 گز, کہ پولیس والوں نے اپنی گاڑی موڑی اور ہنستے ہوئے نکل گئے. ہم پریشان کہ ہنس کیوں رہے. ہم پھر بھی پیچھے نہیں دیکھ رہے. ٹرک کے قریب پہنچے تو وہ ایک اپینڈڈ ٹرک کھڑا تھا آرمی کا, جو خراب تھا, نہ اس کے ٹائر تھے نہ کچھ تھے. تو ہم پھر اپنی بے کسی پہ ہنسے اور جس طرف پولیس کی گاڑی گئی تھی, روانہ ہوئی تھی, اسی طرف ہم چلتے رہے. کوئی پونے گھنٹے بعد ہم سڑک پہ آئے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ قصور روڈ پہ ایک جنگل ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ ہوا کرتا تھا. پتہ نہیں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس سٹرگل کی وجہ سے این سی اے کو بچا لیا, ورنہ شاید این سی اے بند ہو جاتا. نہیں نہیں, یہی تو آپ کی بات ہے. اگر زندگی کے دیکھیں, آپ نے جہاں جدھر رہیں, آپ نے اس ادارے کے بچاؤ کے لیے, اس چیز کے لیے, لوگوں کے لیے کام کیا. اسٹار تو ہیں, اگر ایک اسٹار ہے تو وہ اگر انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ کہیں پہ وہ اپنے لیے آسانی دیکھتا ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے لیے آسانی پریفر نہیں. اسٹار بننا تو بہت ہی آسان کام ہے. آسانیاں نہیں دیکھی آپ نے. نہیں, مطلب آسانیاں زندگی میں ہوتی نہیں ہے. مزہ ہوتا ہے اور مزہ مشکل کام کرنے میں آتا ہے. تو اسٹار تو وہ ہے کہ آپ نے 2 آٹوگرافس دیے, ایک پلے کے بعد آپ کی گردن میں سریا لگ جاتا ہے اور پھر آپ پاگل ہو جاتے ہیں. شکر ہے خدا کا مجھے یہ بیماری کبھی نہیں لگی. الحمدللہ. ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی بات, یہی بات کہ آپ جو ہے جلدی اب ان کا ڈرامہ دیکھ سکیں گے, کیونکہ ہم سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب وہ ڈرامہ آئے گا. انفارچونیٹلی پی ٹی وی پہ نہیں ہوگا. میں کراچی سینٹر میں تپش کر چکا ہوں, سائرہ کاظمی کے ساتھ, شفیع محمد کے ساتھ, خالد انم وغیرہ ہمارے سارے دوست. بڑا مزہ آیا تھا. پی ٹی وی پہ بھی کبھی انشاءاللہ کریں گے. میں ایک ڈرامہ لکھ رہا ہوں, کیپٹل جو اسلام آباد کے بارے میں ہے. کوشش ہوگی کہ اسلام آباد ٹی وی سے میں وہ کر لوں ایک سوپ کے طور پہ. کیا بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم کے لیے, اور یہ کہ آج آپ کراچی میں بھی موجود ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی جمال شاہ صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ایک جو بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی پیاری بات ہے کہ انہوں نے زندگی میں جو بھی کام کیا نا, دل سے کام کیا. اس لیے اپنی لائف میں جو بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے, دل سے کریں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.